السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ بہاولپور سے ذیشان نے شیئر کیا ہے۔ ذیشان کا کہنا ہے کہ گجرات میں ان کا ایک کزن رہتا ہے جس کا نام وکاس ہے۔ وکاس اپنی فیملی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ ان لوگوں کی طرف آتا ہے، ان کی فیملی آتی ہے اور وہ کچھ دن کے لیے ان کے پاس اسٹے کرتے ہیں۔ تو جب اس ونٹر میں وہ لوگ آئے تو وکاس نے مجھے گجرات کا ایک خوفناک واقعہ سنایا جو وہاں پہ بہت فیمس ہے۔ وکاس نے بتایا جہاں وہ لوگ رہتے ہیں اس سے کافی دور ایک علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ایک بہت خوبصورت، بہت عالیشان حویلی ہے، کافی پرانی ہے، پر وہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ اور وہ آسیب زدہ اس طریقے سے ہے کہ وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے رہائش لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانے وقتوں میں یہاں پر اس حویلی میں ایک جاگیردار رہا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کافی امیر ہے، مگر جتنا اللہ نے اس کو نوازا تھا اتنا ہی وہ بے رحم اور ظالم انسان تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بالکل بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا اور بہت عیاش طبیعت کا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک رقاصہ تھی، وہ کسی دوسرے علاقے سے وہاں پر آ کر سیٹل ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں پہ آ کے سیٹل ہوئی تو تھوڑے ہی عرصے میں وہاں پہ رہنے والوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں پر ایک بہت اچھی رقاصہ آئی ہے جو بہت اچھا ناچتی ہے۔ لوگ اس کو اپنے فنکشنز میں بلاتے تھے اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کافی چرچے تھے۔ جب جاگیردار کو اس رقاصہ کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس رقاصہ کو حویلی میں بلایا جائے، محفل میں بلایا جائے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ناچتی ہے، میں نے اس کے بارے میں کافی سنا ہے۔ تو حویلی کے ملازم جب رقاصہ کے پاس گئے اور جاگیردار کا پیغام دیا تو رقاصہ نے کہا کہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتی۔ جب ملازموں نے یہ بات جا کر جاگیردار کو بتائی تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوا، بہت زیادہ غصہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کو جا کے کہو کہ اگر تم نہیں آئی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور بہت دھمکیاں دیں کہ اگر تم یہاں پہ رہنا چاہتی ہو یا اپنی سلامتی چاہتی ہو تو تمہیں حویلی میں آنا ہی ہوگا اور ناچنا ہی ہوگا۔ پھر لوگ بتاتے ہیں کہ آخری بار اس رقاصہ کو بس تبھی دیکھا گیا تھا کہ وہ تیار ہو کے اس حویلی کی طرف گئی تھی، اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جاگیردار نے اس کو مار دیا ہے اور اس کو مار کے یا پھر کسی جنگل میں پھینک دیا ہے یا پھر حویلی کے ہی کسی کونے میں دفن کر دیا ہے، جس کے بعد سے وہ رقاصہ کبھی زندہ تو نظر نہیں آئی، لیکن ہاں مردہ، یعنی کہ اس کی روح اس علاقے میں بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد سے حویلی پہ ایسی کالی پرچھائی پڑی کہ حویلی سنسان اور ویران ہو گئی اور آج تک ہے۔ وہ رقاصہ جو ایک چڑیل کے روپ میں اب لوگوں کو نظر آتی تھی، اس نے چند ماہ کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کو ایسا ویران کیا کہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ تھے، جو حویلی میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو وہ نظر آتی تھی۔ کچھ کو اس نے مار دیا اور کچھ وہاں سے بھاگ گئے، پر اس نے جاگیردار کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جاگیردار اپنے کمرے میں اس طریقے سے مردہ حالت میں پایا گیا تھا کہ وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جیسے کسی نے اس کا گلا دبایا ہو۔ اس کے پورے جسم پہ کافی خراش اور زخموں کے نشان تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جاگیردار نے جو ظلم کیا تھا، اس رقاصہ کی بدرو نے اسی چیز کا اس سے بدلہ لیا تھا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں اور اب وہ حویلی اتنی ہانٹڈ ہے کہ وہاں پہ اس رقاصہ کی بدرو کو صاف دیکھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت تو وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے
کبھی وہ بالکل سجی سوری ہوتی ہے، جیسے عام طور پر ڈانسرز یا رقاصائیں سجتی ہیں اپنے کسی فنکشنز وغیرہ کے لیے، سر سے لے کے پاؤں تک سجی ہوتی ہے۔ اس نے پاؤں میں گھنگرو پہنے ہوتے ہیں، اور جب وہ چھن چھن کر کے چلتی ہے تو وہاں سے گزرنے والے لوگ جب اٹریکٹ ہو کر اس طرف جاتے ہیں تو اچانک سے وہ اپنا روپ بدل لیتی ہے اور کسی چڑیل کے روپ میں آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اس حویلی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ہانٹیڈ ہے، آسیب زدہ ہے، وہ تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، لیکن جو لوگ انجان ہیں یا اس علاقے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں یا نئے نئے اس علاقے میں آئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کسی خوبصورت رقاصہ کے روپ میں نہیں بلکہ نظر ہی کسی چڑیل کے روپ میں آتی ہے۔ اس کے چہرے اور اس کی گردن پہ چھری سے کٹے ہوئے نشانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک اور خوفناک ہو چکا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، دیکھنے والا برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو کبھی وہ حویلی کی دیوار پہ بیٹھی نظر آتی ہے، اور جب وہاں سے کوئی گزر رہا ہوتا ہے تو اچانک سے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے بھی کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ گانا گاؤ، نہیں تو میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ کبھی وہ حویلی کی چھت پہ کھڑی نظر آتی ہے، یعنی کہ اس پوری حویلی پہ اس کا قبضہ ہے، کوئی انسان اس حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھار حویلی کے اندر سے ویسے ہی ناچنے گانے کی آوازیں آتی ہیں جیسے کہ رقاصائیں گانا گاتی ہیں اور ناچتی ہیں۔ دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حویلی کے اندر کوئی محفل لگی ہوئی ہے، لیکن ان کو تو پتہ ہے یہ حویلی آسیب زدہ ہے، کافی سالوں سے بند ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، اور اکثر آدھی رات کو وہاں سے اس حویلی میں سے رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی عورت بہت درد بھرے انداز میں رو رہی ہو، اور آوازیں یہ آتی ہیں کہ مجھے کیوں مارا۔ مغرب کے بعد سے اس حویلی میں عجیب سی ہلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 12 بجے کے بعد سے تو بالکل ہی وہ گزرنے والوں کو واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ شاید ہی رات میں وہاں سے گزرنے والا کوئی ایسا انسان یا مسافر ہوگا جسے اس نے اپنا آپ ظاہر نہ کیا ہو۔ اس رقاصہ یا جو ناچنے والی چڑیل جو بھی ہے، وہ اس حد تک اس نے حویلی کو ہانٹیڈ کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا مخلوق ہے، وہ اس رقاصہ کی بدرو ہے یا ادھر اس حادثے کے بعد اس رقاصہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد وہاں پہ کسی چیز کا بسیرا ہو چکا ہے، جس نے بعد میں حویلی والوں کو ڈرانا اور مارنا شروع کیا، اور آج تک اس چیز کا وہاں پہ بسیرا ہے، وہ اسی کے روپ میں وہاں پہ رہتی ہے۔ بہرحال وہ جو بھی مخلوق ہے وہ کافی بھیانک ہے، کافی خوفناک ہے۔ وہاں کے لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے، بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی یہ بات کافی پھیل چکی ہے۔ وقاص نے بتایا تھا کہ جب اسے اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس حویلی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ان لوگوں نے دور سے ہی اس حویلی کو وزٹ کیا تھا، دور سے کھڑے ہو کے دیکھا تھا، اور واقعی رات ہوتے اس حویلی میں سے مدھم سی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی تھیں، اور ان لوگوں نے وہاں پہ کافی ویٹ کیا کہ شاید ان لوگوں کو کچھ نظر آئے، مگر ان لوگوں کو واضح طور پہ کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے جانے لگے تو وقاص کے ایک دوست نے جب چھت پر دیکھا تو وہاں پر اس کو صرف پل بھر کے لیے ایک کالا سایہ نظر آیا تھا، جیسے کہ کوئی عورت وہاں پہ کھڑی ہو اور وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہو۔ وہ پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ کافی زیادہ تعداد میں تھے، کافی زیادہ دوست تھے، شاید اس وجہ سے اس نے اپنا آپ اتنا واضح نہیں کیا۔ ہاں، شاید وہاں سے اکیلا انسان اگر کوئی گزرے تو اسے وہ زیادہ ڈراتی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جب وہ لوگ وہاں سے واپس آنے لگے تھے، تقریباً جب اس نے دیکھا تھا اس کالے سائے کو، تو وہ بھی تقریباً کوئی 11 کے قریب کا وقت ہوگا، کیونکہ 12 بجے کے بعد سے وہ لوگ بھی وہاں پہ رکنا نہیں چاہتے تھے، جتنے حادثات اور واقعات انہوں نے اس جگہ کے بارے میں سنے ہوئے تھے، اس لیے وہ لوگ بھی 11:30 کے قریب وہاں سے واپس آ گئے تھے۔
ذیشان کا کہنا ہے کہ جب وقاص نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں کافی ڈرا تو تھا ہی، لیکن میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جب میں کبھی تمہارے گھر گجرات آؤں گا تو تم مجھے وہ حویلی ضرور دکھانا، کیونکہ مجھے ہانٹیڈ پلیسز وزٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا وہ شارٹ سا خوفناک سا واقعہ جو ذیشان نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہارر سٹوری سن کے آپ لوگوں کو ڈر لگا ہوگا اور سننے میں مزہ بھی آیا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا کوئی خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔